ماشاء اللہ اچھا ہے، میں نے دیکھا یوٹیوب پہ بھی ڈالا ہے، بہت اچھا ہے۔ مائک کا اس میں ایک مائک آتا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں، تو مائک اس کے اندر لگ جاتا ہے نا، ان پٹ ہوگا اس کے بعد۔ یہ مکی لیکن اس کے مضمون سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کے کچھ حصے مدنی بھی ہیں۔ پہلے مکی اور مدنی کا ایک میں اجمالی تعارف بیان کرتا ہوں۔ ایک عام سا معنی ہے کہ مکی صورتیں وہ ہیں جو مکے میں اتری، مدنی صورتیں وہ ہیں جو مدینے میں اتری۔ ایک دوسرا معنی یہ بھی ہے کہ مکی صورتیں وہ ہیں جو ہجرت سے پہلے اتری اور مدنی وہ ہیں جو ہجرت کے بعد اتری، کہیں بھی اتری۔ میں اس لیے بول رہا ہوں کہ اس کا مضمون یہ بتا رہا ہے کہ اس میں جو آگے چلنے کے بعد بحث کی گئی ہے وہ توریت اور انجیل کے حوالے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات بیان فرمائی گئی ہیں، اور مکہ مکرمہ میں جو لوگ رہتے تھے وہ مشرک اور کافر تھے، وہاں پہ یہودی اور عیسائی مکے میں آباد نہیں تھے، اس لیے توریت و انجیل کا حوالہ ان کو دینا یہ قرین قیاس نہیں ہے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس کا کچھ حصہ لگتا ہے جیسے مدینے میں اترا، اللہ بہتر جانتا ہے۔ اس صورت کا خلاصہ یہ ہے، یہ پہلی صورت یہ ہے جس میں واقعات کے ضمن میں سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے، اور یہ پہلی صورت وہ ہے کہ جس میں قوموں کے اوپر اترے ہوئے عذاب کا خصوصیت کے ساتھ ذکر بھی کیا گیا ہے۔ سب سے پہلا واقعہ سیدنا آدم علیہ السلام کا بیان کیا گیا اس صورت میں، اور بہت تفصیلی بیان فرمایا گیا ہے۔ اس کے بعد پھر آگے چلنے کے بعد ایک بحث کی گئی ہے اعراف کی، اسی لیے صورت کو اعراف کہتے ہیں۔ آگے چلنے کے بعد پھر حضرت نوح علیہ السلام سے واقعات کی شروعات ہوتی ہے، ایک کے بعد دیگر وہ قومیں جن کے اوپر اللہ کا عذاب اترا، بڑی قومیں، ان کا خصوصاً ذکر کیا گیا، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا ذکر، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کا ذکر، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا ذکر، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا ذکر، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا ذکر، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر، یہ کنٹینیو بیان کیا گیا ہے، ان کی ہلاکتیں ابھی تک۔ آگے چلنے کے بعد پھر یہ جو ہے وہ گھما دیا گیا ہے، یو ٹرن بنا ہے، اور اس میں اسپیشلی یہودیت کو زیادہ مخاطب کیا گیا ہے اس میں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کئی واقعات یہ کے بعد دیگر یہاں سنائے گئے ہیں۔ آگے چلنے کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر لگائے گئے کچھ الزامات کا جواب دیتے ہوئے قرآن اس صورت کو ختم کر دیتا ہے۔ یہ خلاصہ ہے اس کا۔ سیدنا آدم علیہ السلام کے واقعے میں جو بات خاص طور سے ذہن کو اپیل کرتی ہے، وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، شیطان نے حضرت آدم حضرت حوا علیہ السلام کو جب فریب دینا چاہا تو وَقَاسَمَهُمَا، ان دونوں کو قسم دے کے کہا، میں تم سے قسمیاں کہتا ہوں کہ میں تمہارا بڑا مخلص ہوں، انی لکما لمن الناصحین،
کہ میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں، نصیحت کرنے والا ہوں، قسم کھا کے کہتا ہوں. دیکھ رہے ہیں، یعنی فریب بھی دے رہا ہے تو قسم کھا کے دے رہا ہے، دھوکہ بھی دے رہا ہے تو قسم کھا کر کے. یہیں سے منافقت کی بنیاد پڑتی ہے. کیا بات ہے. منافقت کی بنیاد یہیں سے پڑتی ہے. ہپوکریسی جو حضرت یہیں سے پیدا ہوتی ہے کہ آدمی زبان پر بول کچھ رہا ہے اور دل کے اندر اس کے کچھ اور ہے. یہیں سے چلا یہ مسئلہ. وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین فدلاہما بغرور، اور اس کے بعد پھر ان لوگوں کو فریب دے دیا اس نے. فدلاہما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما في ورق الجنة. پھر کیا ہوا اس کے بعد؟ دونوں نے اس درخت سے کھا لیا تو جنت کا وہ لباس ان کے بدن سے گر گیا، ننگے ہو گئے دونوں. وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنہ. پھر کیا کیا ان لوگوں نے؟ جنت کے درختوں کے پتوں سے اپنے بدن کو چھپانے لگے. اس سے یہ بات پتہ چلی کہ انسانی نیچر ہے شرم و حیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ فطری انسان کی فطرت ہے شرم و حیا. ہمارے باپ سیدنا آدم علیہ السلام، ہماری ماں سیدہ حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے نیچر میں اللہ نے شرم و حیا رکھی. جبھی تو وطفقا یخصفان کہا کہ جنت کے پتوں سے اپنے بدن کو چھپانے لگے. اب اس دور میں، جدید دور میں، آزادی فکر و نظر کی جو بحثیں اٹھائی جاتی ہیں وہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ حیوانیت. میں کہتا ہوں حیوانیت بھی نہیں، حیوان بھی کسی حد تک شرمیلا ہوتا ہے. بے شک بے شک. صحیح. کیا بات ہے. حیوان بھی شرمیلا ہوتا ہے. میں نے پڑھا ہے حیوانوں کی خصوصیات میں سے بعض حیوان ایسے ہوتے ہیں کہ وہ قربت کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ، میل فیمیل کے ساتھ کبھی سامنے قربت نہیں کریں گے. ایسے جانور ہیں. تو ان کو یہ جو ننگی قومیں ہیں، ان کو جانوروں سے تشبیہ دینا یہ جانوروں کی توہین ہے. کیا بات ہے. نہ یہ انسان ٹھہرے نہ جانور ٹھہرے، یہ کوئی اور مخلوق ہے. اسلام کا پیار بنایا فرمائیے. فرماتے ہیں الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا حصہ ہے، ایمان کی شاخ ہے. سبحان اللہ. بے حیا باش اچھے خائی کن، بے حیا بن جاؤ جو چاہو کرتے رہو. لا حول ولا قوت الا باللہ. بڑی تفصیلات ہیں، کہاں تک بیان کیا جائے. ایک مسئلہ اس میں آ گیا، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد. یہ آیت کریمہ بھی اس بات کو بتا رہی ہے کہ آیت مدنی ہونی چاہیے، اس لیے کہ نماز کی فرضیت ہجرت سے چند ہی ماہ پہلے ہوئی ہے، اور اس وقت اسلامک ہسٹری میں کوئی بھی مسجد کا کانسیپٹ نہیں ہے. سب سے پہلی مسجد جو اسلامک ہسٹری میں بنی ہے وہ مسجد قباء شریف ہے نا، سب سے پہلی. اور دوسری مسجد جمعہ شریف، تقریریں یاد رہتی ہیں آپ کو میری. اور تیسری مسجد نبوی شریف ہے. یعنی میں سمجھتا تھا شاید میری تقریر رائے گاہ جاتی ہے، لیکن ابھی محسوس ہوا کہ نہیں، رائے گاہ نہیں جاتی ہے. آپ کو ماشاء اللہ یاد رکھتے ہو یار. واہ. تو اب یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد. یہ انسان جب تو سجدہ گاہ میں جایا کرنا تو ذرا زینت کر کے جایا کرنا. سبحان اللہ. کیا زینت کر کے اچھے لباس پہن،
ہاتھ پیر چہرہ کو دھو لے، ممکن ہو سکے خوشبو لگا، داڑھی میں کنگھا کر لے، بالوں کو سنوار لے، وقار اور تمکنت کے ساتھ کھڑا ہو اللہ کے حضور۔ سبحان اللہ۔ اس آیت کی تشریح اگر کی جائے تو پورا ٹائم 10 منٹ رہ گیا ہے، ایسے بھی 10 منٹ لمبی ہے۔ نماز کے لیے آدمی جب کھڑا ہو تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اچھے انداز میں بہتر سے بہتر طریقے پر اللہ کے حضور کھڑا ہو سکتا ہے کوئی ادا اللہ کو پسند آ جائے، آمین۔ اور قبول کر لے تو پھر سارے گناہ کر دے گا انشاءاللہ۔ سبحان اللہ، بے شک۔ لیکن کیا کیجیے گا، اسلامی تاریخ کا یہ بڑا المیاتی دور ہے جس میں ہم سانس لے رہے ہیں۔ حدیث میں تو فرمایا گیا کہ 73 فرقے ہوں گے، لیکن لگتا ہے جیسے ایک ایک فرقے کے 73 فرقے ہو جائیں گے، ایسا ہے۔ نماز ایک ایسی روحانیت کی چیز ہے، لیکن میں اپنی فیلنگ میں بول رہا ہوں، یہ کوئی ضروری نہیں کہ آپ مجھ سے میرے مزاج سے ایگری ہوں، میں اپنی فیلنگ بول رہا ہوں کہ جس انداز میں آج کل لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، جس طرح سے کپڑا پہن کر کے، جس طرح سے آ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اس سے بجائے اس کے کہ نماز سے آدمی قریب ہو، نماز سے بندے کو نفرت ہو جائے۔ شارٹ پہن کر کے صاحب چلا آیا ہے، کیسے نماز پڑھ رہا ہے، جسے لگتا ہے کہ اکھاڑے میں کشتی لڑنے جا رہا ہے، نہ سر پہ ٹوپی ہے، نہ قاعدے کا کپڑا ہے، نہ قاعدے کے ساتھ رکوع سجدہ ہے، پیر کہیں جا رہا ہے، سر کہیں جا رہا ہے، ہاتھ کہیں جا رہا ہے، کچھ کہیں جا رہا ہے۔ کیسے کیسے نماز پڑھتے ہیں لوگ، تو ان کو دیکھنے کے بعد محسوس ہوتا ہے کہ یہ نماز ایک واقعہ اصل میں کیا ہے۔ آپ اس کو بلیو کرو کہ اسلام کو کرسچینٹی کے ٹریک پر لانے کی پوری کوششیں کی جا رہی ہیں، لیکن کچھ مولوی ایسے پرانے ہیں جن کو آنے نہیں دے رہے، بس اتنی سی بات ہے۔ ٹوٹلی اسلام کو کرسچینٹی پر لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اسی لیے ساری جو آج کل ایکٹیویٹیز ہیں نا، وہ کرسچینٹی ہی کی ہیں جو ہمارے یہاں پائی جا رہی ہیں ساری۔ کیا کرو گے آپ؟ قرآن پاک کو بیت روم میں رکھنے کی یہ ناپاک سازش کیا اسلام کی ہو سکتی ہے؟ اسلام کی ہو سکتی ہے؟ جس طرح سے ان لوگوں نے اپنی محرف انجیل کو ہر جگہ رکھ دیا ہے، ریسٹورانٹ ہو، بیت روم ہو، کہیں بھی ہو، یہ ہو، ٹوائلٹ ہو، کہیں ہو، ہر جگہ رکھ دیا ہے۔ اب ایک طبقہ یہ بھی ہے جو اٹریکٹ کرتا ہے نوجوانوں کو، یہاں یار بات تو اچھی ہے، ان کی انجیل رکھی گئی، ان کی بائبل رکھی گئی، تو ہماری قرآن بھی رکھنا چاہیے۔ اس کو یہ نہیں معلوم کہ اس نے بائبل جو رکھی ہوئی ہے وہ کون سی بائبل ہے، ریئل بائبل ہے وہ، اور قرآن جو تم رکھ رہے ہو کتنا بڑا جرم کر رہے ہو۔ من القى القرآن فی القاذورۃ فقد کفر، یہ مسئلے کے نمبر بول رہا ہوں۔ جس شخص نے، اگر کوئی آدمی قرآن کو کسی گندی جگہ پر ڈال دے تو کافر ہو جاتا ہے وہ۔ تو قرآن نے کہا کہ جب تم نماز پڑھنے کے لیے آئے کرو تو ذرا سا زینت حاصل کرو۔ اعراف کے تعلق سے کئی قول نقل کیے گئے، ٹائم اتنا شارٹ ہوتا ہے کہ اسے نہیں یاد رکھنا ہوگا۔ جنتیوں اور جہنمیوں کو بڑا خصوصی